اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے ایک خاص مہمان سے اپنے ناظرین کی ملاقات کرانی ہے، جن کا نام ہے بشریٰ اقبال ملک۔ یہ گزشتہ 20 سال سے جرمنی میں مقیم ہے اور آپ اردو کی ایک بہت اچھی رائٹر ہیں۔ آپ کی 3 کتب جو ہیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کا آبائی تعلق تو پشاور سے ہے، پاکستان میں پشاور سے ہے، اور پڑھائی کے بعد، اب تعلیم کے بعد آپ نے تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئی تھیں اور جرمنی آنے تک وہیں پہ تدریس کے شعبے سے ہی منسلک رہیں۔ محترمہ بشریٰ اقبال صاحبہ جو ہیں، انہوں نے پاکستان میں پشاور میں ہی جو ویمن رائٹر فورم کی بنیاد رکھی تھی 1999 میں غالباً، اور یہ فورم آج تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے 3 یونیورسٹیوں میں شعبہ اردو میں اردو پڑھائی، ان سے آپ آج بھی منسلک ہیں، جس میں ایرفورڈ یونیورسٹی ہے، بون یونیورسٹی ہے اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنی جو رائٹر کا کام تھا وہ بھی جاری رکھا، اور آپ کی اب تک 3 کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں۔ وائس آف جرمنی کی ٹیم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب تدریس سے لکھنا شروع کیا تو غالباً آپ کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ پشاور کے ٹیلی ویژن اسٹیشن BTV سے نشر ہوا تھا، انہی پتھروں سے چل کر، جو کافی انہی پتھروں پہ چل کر جو کافی مقبول بھی ہوا تھا۔ جی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ آپ نے کیا ذہن میں رکھ کے وہ ڈرامہ لکھا، یا اس کا مین تھیم کیا تھا؟ جی، میری مین تھیم ہمیشہ سے خواتین ہی کی زندگی اور پاکستان میں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور رویے رہے ہیں۔ پاکستان ویمن رائٹرز فورم جب میں نے بنایا تھا تو اس وقت ہم لوگ پشاور کلب میں ایک محفل کیا کرتے تھے خواتین کی۔ پشاور کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر لیا جاتا ہے کہ خواتین کو وہاں بات کرنے کا، خاص طور پہ ایجوکیٹڈ خواتین کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا یا اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یہی ایک تصور جب میں نے یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد اس پر ریسرچ شروع کیا کہ یہ کیوں ہے یہ تصور، تو معلوم ہوا کہ اس میں معاشرے کا اتنا قصور نہیں، قصور زیادہ خواتین کا اپنا تھا، کیونکہ وہ نکلنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ ایک فورم بنا لیا جائے، اور خواتین کو جمع ہونے کا مواقع نہیں دیتی تھی، اور خواتین کو انکریجمنٹ ملنے کے مواقع نہیں تھے۔ لہٰذا ہم نے پشاور کلب میں ایک فورم کا آغاز کیا اور ہم نے میٹنگز شروع کر دیں۔ ہم وہاں ملنے لگے اور 3 خواتین سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اور جلد ہی تقریباً 1 ہی سال کے بعد تقریباً وہاں پہ ہمارے پاس 500 سے زیادہ خواتین جمع ہو جاتی تھیں۔ ہم مختلف جگہوں پہ پروگرام کرتے تھے، مختلف ہوٹلز میں یا مختلف کلبز میں یا مختلف ہالز میں۔ تو اتنی بہت خواتین ہو جاتی تھیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ PC میں احمد فراز صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا، تو یہ میں بات کر رہی ہوں 95 کی، فورم 94 میں اس طرح ہم نے شروع کیا میں نے، اور تو 95 میں ہم نے احمد فراز صاحب کو بلایا، تو انہوں نے وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ پشاور ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ پشاور میں اتنی بہت خواتین اور اتنی ایجوکیٹڈ خواتین اور اتنے ذوق و شوق سے ادب کے حوالے سے۔ ان کا اپنا آبائی تعلق بھی پشاور سے ہی ہے، فراز صاحب کا یقیناً حیران ہوئے ہوں گے۔ جی، کوہاٹ سے ان کا تعلق۔ اچھا، کوہاٹ سے۔ جی، لیکن پشاور ظاہرہ ان کے لیے بالکل گھر کی طرح تھا، تو وہ بہت حیران ہوئے تھے۔ تو آپ کو یہ اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پشاور میں خواتین کتنی ویلنگ ہیں کہ وہ آگے آئیں اور کام کریں۔ اور خاص طور پہ میرا کیونکہ تعلق ادب کے حوالے سے ہے، لکھنے لکھانے سے تعلق ہے، اور اسی وجہ سے میں نے صرف اسی راستے کو اختیار کیا، بجائے یہ کہ میں حقوق انسانی والے شعبوں میں جاتی یا لاء کے شعبے میں جاتی یا کچھ اور۔ تو میں نے پریفرنس دی قلم کو۔
اور خصوصاً عورتوں کے حقوق کے جی بارے جی، خواتین کے حقوق کے لیے میں نے قلم کا سہارا لیا ہے۔ تو یہ فورم اب بھی قائم ہے یا آپ کے یہاں آنے کے بعد نہیں جی، میرے آنے کے بعد وہ زیادہ فلورش ہوا، بہت اچھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خواتین کو بس موقع چاہیے تھا، ایک راستہ چاہیے تھا دکھانے والا، تو ان کو راستہ مل گیا، اور میرے بعد وہی خواتین جو میرے ساتھ منسلک رہیں، اپنے اپنے ادارے، اپنے اپنے نئی تنظیمیں بنا لی انہوں نے، لیکن میرا فورم ختم نہیں ہوا۔ پاکستان وومن رائٹرز فورم زیادہ فلورش ہوا، وہ پاکستان میں زیادہ مشہور ہوا، اور اب وہ ینگ وومن رائٹرز فورم کے نام سے زیادہ ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو ہم نے انوالو کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر اور ادب سے ہمارے معاشرے کا، وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہم جو دور بیٹھے ہوئے پاکستان سے لوگ ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی چینج آئی، سوسائٹی اور معاشرے میں بھی بہت چینجز آئیں، سیاسی طور پہ بھی چینجز آئیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سے کلچر اور ادب کو نکالا گیا، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم سے نکالا گیا خاص طور پر۔ تو اس کمی کی وہ پیاس جو ہے ان بچیوں میں زیادہ ہے، تو وہ انہوں نے خواہش کی کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں، یہ کیا ہے، تو میں نے اس کو یونیورسٹیز کی لڑکیوں سے زیادہ انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اب آل پاکستان تمام یونیورسٹیز میں یہ جو آپ نے کہا کلچر کو نکالا گیا، یہ آپ کی مراد ہے کہ نصابی کتب سے نکالا گیا ہے یا ماحول میں؟ نصابی کتب سے نکالا گیا، خاص طور پر ہمارے نصاب کو عجیب طریقے سے ایک محدود زاویے میں منسلک کیا گیا ہے، جس میں لٹریچر کو یا ادب کو بڑا ہی ریسٹرکٹڈ کیا گیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی ہے، یا یہ ہمارے معاشرتی کلچر پر پورا نہیں اترتا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں منٹو کو لے لیجئے، یا امرتا پریتم کو لے لیجئے، یا فہمیدہ ریاض کو لے لیجئے، ان سب کو جتنا انہوں نے کورس اور ادب سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، وہ اتنے مشہور ہوئے، انہوں نے اتنی شہرت پائی، اتنی جگہ اور سوسائٹی میں پائی۔ تو ادب، وہ شہرت انہوں نے اپنے قلم کے زور پہ پائی، یعنی لوگوں کا انٹرسٹ ان کی طرف گیا۔ اگر وہ ادب میں، اگر وہ کورس اور لٹریچر میں بھی ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ ایک دوسرے مزاحمتی ادب کہلانے لگا، اور وہ مزاحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ایک بچے کو جب ریبیلین کرنا ہوتا ہے، انقلاب لانا ہوتا ہے، یا اپنے معاشرے یا اپنے بزرگوں یا سوسائٹی سے تھوڑا سا الگ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ان لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کے قلم کا سہارا لیتے ہیں، یا جو بھی ہے۔ تو میں صرف کہنے سے، میرا مراد یہ تھی کہ یہ بات کہنے سے کہ اگر معاشرے میں بلاکیج کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اور معاشرے کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے کارنرز بنائے جاتے ہیں کہ جی یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ نہیں ہوگا، اس سے سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بعض جگہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے اب یہ 8 مارچ کو جو خواتین نے جلوس نکالا تھا، اور اس میں جو یہ نیا نعرہ دیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کے فورم نے کیا اس کے خیالات تھے آپ کے، یا آپ اس قسم کی، جب تھوڑے سے ماحول کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس میں جب تھوڑی سی لچک سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا جائے تو پھر لازمی کوئی شکایت بند بھی لگانی پڑتی ہے۔ فائدہ اٹھانے والے جو جملہ آپ نے بولا ہے، یہ بیچاری ہم خواتین کو بہت بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ اور پریشان کرتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں یا اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ مردوں کی یا حکومت کی اس سے تھوڑا سا لینینٹ ہونے سے آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ فائدے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو میرا حق ہے مجھے نہیں ملتا، میری بچی کا حق اس کو نہیں ملتا، میری عورت کا حق اس کو نہیں ملتا، تو وہ اس کو پھر ایجیٹیشن کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ آپ نے ادب میں، لٹریچر میں، اپنے کورسز میں ریسٹرکشن لگا دیے، آپ نے کہا کہ جی یہ نہیں پڑھایا جائے گا، وہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں اب فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، فلسفے کے ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے۔ اچھا، پرشین آپ نے نکال دیا، ظاہر ہے ہمارے ملک، ہمارے پاکستانی لٹریچر میں جو ایک ذریعہ تھا جو مزید انفارمیشن لینے کا، وہ پرشین تھی، اور پرشین کے ادب زبان کے ساتھ اس کا ادب بھی ہمارے پاس آتا تھا، اور ہم ایک براڈ، ٹھیک ہے اب میں
ایران کی کوئی موجودہ حالات سے کوئی اتنی متفق نہیں ہوں، لیکن میں صرف بات یہ کر رہی ہوں کہ لٹریچر کے حوالے سے آپ نے روکا. اسی طرح جب ابھی آپ نے بات کی کہ وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل نعرہ میرا جسم میری مرضی کو بہت برا سمجھا جا رہا ہے اور اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. ایون کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں، مجھ سے بہت سوال ہوئے ابھی پچھلے سال ہی اسی سال مارچ میں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کی کوئی 8-10 یونیورسٹیز میں نے بات کی. میں گئی مختلف یونیورسٹیز میں، وہاں پہ سب بچیوں نے مجھ سے، لڑکیوں نے یہی سوال کیا کہ میم آپ کا کیا خیال ہے، یہ جملہ بہت بے شرمی پہ مبنی نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جسم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی حدود کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے چلنے کی، اپنے پھرنے کی، اپنے اٹھنے کی اور اپنے بیٹھنے کی بات کر رہی ہوں، اور آپ اس کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے. ہمیں وسیع کرنا ہے کہ عورت کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے، اس کی حدود سے ہے. اس کی حدود مقرر کرنا جو ہے وہ انسانی حدود ہے. مرد اور عورت کی حدود برابر ہونی چاہیے. صحیح. آپ نے اب تک 3 کتابیں لکھی ہیں جو میرے ہیں، جی اور جن میں پہلی کتاب تو آپ کی شاید یہ تھی حیات نو یافتہ، جی ہاں، جس کا جرمنی میں بھی افسانوں کی کتاب تھی، اس کی تقریبی رونمائی ہوئی تھی. اس طرح مجمع کی دوسری عورت. جی ہاں. اور آپ نے اب جو تیسری کتاب لکھی ہے تانیثیت کا نیا دور، جی، یہ ورڈ آپ نے کہاں سے لیا؟ اچھا، اصل میں فیمنزم آپ نے سنا، ابھی آپ جو میرا جسم میری مرضی والی بات کر رہے ہیں، عورت مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ فیمنزم سے منسلک ہے سب کچھ. اور پاکستان میں فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت پرانا ہے. فاطمہ جناح سے لے لیجئے، بیگم رانا لیاقت علی خان سے لے لیجئے. اور ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جب فاطمہ جناح جو ہم پڑھتے ہیں ہسٹری کی کتابوں میں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب فاطمہ جناح نے پولیٹکس میں حصہ لیا تھا، سیاست میں، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا، بہت ان پہ مضامین لکھے گئے، بہت برا مانا گیا. ہمارے معاشرے نے اس چیز کو کہ ایک عورت کیسے الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہے، ایک عورت کیسے صدر ایوب یا مسٹر ایوب صاحب کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو اس میں ان کو فاطمہ جناح کو اس وقت سب بھول گئے کہ وہ پاکستان بنانے والے بانیوں کا حصہ تھی، لیکن کیونکہ وہ خاتون تھیں اس لیے ان کی وہ حیثیت کو بھول کر لوگوں نے صرف عورت کی ذات کو سامنے لایا. تو فیمنزم کا تصور ہمارے ہاں ہمیشہ رہا. 1970 میں زیادہ اوپن ہو کے سامنے آیا، زیادہ کھل کر سامنے آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1970 میں کیوں یہ سامنے آیا، اس لیے سامنے آیا کہ اسلامک دنیا میں خاص طور پر ایجپٹ میں، مصر اور اردن میں خواتین کے بہت مضبوط اور روشن خیال گروپ بنے تھے، اور خواتین نے اس میں ریسرچ ورک کیا تھا، اور وہ یونیورسٹیز کے لیول تک پہنچی تھیں. اور وہ الازہر کے ہونے والے جو دیے جانے والے جو وہ تھے، کیا کہتے ہیں انہیں، وہ جو مولوی وہ دیتے ہیں فتوے، فتوات، وہ ان پر بھی حاوی ہونے لگی تھیں. کہ جب ان عورت کے حق میں کوئی ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا تو خواتین اسکالرز اپنا ریسرچ ورک لے کر انہوں نے حدیث کی اسٹڈی کی، انہوں نے خود ریلیجن کو پڑھا، پھر وہ جا کر ان سے بحث کرتی تھیں وہاں پر علماء کی، اور وہ ٹیبل کانفرنس ہوتی تھی. تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں کے معاشرے میں خواتین کے ساتھ خواتین کے حقوق پر بات کرنے کی، اور وہ بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک رواج پڑ چکا تھا. پاکستانی خواتین تک جب یہ انفارمیشن پہنچی تھی تو پاکستان کی ایجوکیٹڈ خواتین نے بھی اسی چیز کو، اسی رخ کو، اسی پہلو کو سامنے لے کر آئے تھے. اور اس میں بیگم نصرت بھٹو اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سی ہماری خواتین ہیں جنہوں نے بہت کام کیا تھا. پھر 80s میں اس چیز کو تھوڑا دبا دیا گیا، لیکن وہ دبی نہیں تھا. وہ آپ کو حیرت انگیز طور پر نظر آتا ہے ہماری اسلامک جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی خواتین نے جتنے حقوق پاکستان کے اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں خواتین کے حقوق،
ان میں زیادہ تر کردار پاکستان کی اسلامک وہ اسکالرس کا تھا، وہ خواتین اسکالرس کا، تو ان کے اثر پر ہمارے ہاں تھوڑا تھوڑا خواتین. لیکن وہ ساری اسکالرس وہ تھیں جو ضیاء الحق سے قریب تھیں. جی بالکل. یا ان کی پالیسی سے ایگری کرتی تھیں. جی ہاں بالکل. لیکن اس سے وہی کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، اس سے خواتین کو فائدہ پہنچا جو بھی تھا. اگر ہمیں حدود آرڈیننس اس میں آ جاتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں بہت بحث کی گنجائش تو تھی نا. ہمیں بحث کی گنجائش ملی، ہمیں موقع ملے خواتین کو کہ وہ اس پر مزید بات کر سکیں اور بعد میں اس میں چینجز لا سکیں، اور کچھ نہ کچھ چینجز آئیں بعد میں. اور لیکن پھر بھی بہرحال اتنا نہیں سنا گیا جتنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا جائے. خواتین کے جتنے بھی بل آتے ہیں اس میں ہمارے علماء کرام سب سے آگے آ بیٹھتے ہیں، خواتین کے حق کی بات نہیں کرتے. لیکن اس وقت بھی اور آج بھی جو خواتین کے حوالے سے بھی اور جنرل بھی تنگ نظری کی طرف جو جتنی بھی اسلامک قوانین بنائے گئے ہیں یا اس ڈائریکشن میں کام ہوا ہے، اس میں زیادہ تر تو تنگ نظری نظر آتی ہے. پر جی ہاں، یہی ریزن ہے کہ یہی وجوہات ہیں کہ میں نے اپنا یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں نے آپ سے کہا کہ تانیثیت کا نیا دور سے مراد ہے کہ فیمنزم، نیو فیز آف فیمنزم ان پاکستان. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا، کیونکہ ہم نے قلم کا سہارا لیا ہے، ہم اپنے طریقے سے جائیں گے. عورت مارچ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمارا فورم وہاں پر ان کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے. لیکن ہم جو چاہتے ہیں ہمارے ممبر کرتی ہیں، جو نہیں چاہتی ہیں ہم ان کو کبھی بھی مجبور نہیں کرتے کہ وہ بھی عورت مارچ میں یا اس میں جائیں. لیکن میں ہمیشہ ان کو اپنی فورس کے نام دیتی ہوں کہ یہ آپ نے اس کتاب کو ادوار میں تقسیم کیا ہے یا شخصیات سے نہیں، یا قوانین کے تحت چلی ہیں؟ نہیں، اس میں قوانین کے تحت ہم نہیں چلے، ہم لٹریچر کے حساب سے چلے ہیں. ہم نے سوچا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری افسانہ نگار خواتین نے خواتین کے حق میں کیا بات کی، پھر ہماری شاعرات نے اس میں کیا کردار ادا کیا، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں انہوں نے کیا کون سی آواز بلند کی، پھر اس کا اثر اسمبلیوں میں گیا. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے پولیٹیشین کیا کرتے ہیں، ہماری نظمیں ہی تو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے رائٹرز کے جملے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جس کو دیکھیے وہ ایموشنل ہو کے وہی جملہ، وہی پوئٹری یا نظم یا وہ شعر بیان کرنے میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ وہ اس کے فلسفے کو نہیں سمجھتا، اس کی بیس پر اس کا وہ کام نہیں ہو پاتا. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز تو پہنچتی ہے نا ایوانوں میں. اور ہم رائٹر خواتین نے صرف خواتین ہی کی ادب کو لیا ہے، اس میں ہم نے صرف خواتین کے ادب کو لیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم پر بہت اعتراض ہو رہا ہے اس بات پر. میں نے ابھی جب میں پاکستان میں تھی تو اس کتاب پر ڈسکشن کے لیے ہماری ڈسکشن کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوئی، پشاور یونیورسٹی میں بھی ہوئی، اسلام آباد میں بھی ہوئی، مختلف فورمز پہ. ایون یہ کہ انسانی حقوق کے بہت سے اداروں میں نے اس کتاب کو پیش کیا اور وہاں پر ہماری ڈسکشنز ہوئیں. اچھا، ڈسکشنز میں وہ یہی تھا کہ ادب کو آپ وہ تو کلچر کا حصہ ہے، آف کورس کلچر کی ترجمان ہے نا جو. تو ہماری جو رائٹر خاتون ہے یا جو قلم اٹھا کر لکھتی ہے، چاہے اس نے 1919 میں لکھا یا جب وہ آج لکھ رہی ہے، آج کی بچی لکھ رہی ہے، یہ سب کے سب وہ فائٹرز ہیں جو اپنے جملے یا اپنے حقوق کی باتیں پولیٹیشینز یا اسمبلیوں تک پہنچاتی ہیں. لیکن اسمبلیوں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں خواتین نشستوں کے اوپر، وہ تو وہاں ایک لفظ نہیں بولتی. پورا سال گزر جاتا ہے اور باقاعدہ لسٹ آ جاتی ہے کہ جی کسی نے کس خاتون نے کتنا حصہ لیا، اور ان میں چند ہی ہیں جو بولتی ہیں، ورنہ تو سب خاموش. لیکن ساری ذمہ داری تو آپ لوگ ہی نبھا رہے ہیں جو قلمکار ہیں. جی قلمکار، بالکل. یہ ایک بالکل آپ نے بہت بڑا سچ بولا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے معاملے میں جو ذمہ داری نبھانے والے ہیں وہ مرد قلمکار اور خواتین قلمکار ہی ہیں، اور شعراء ہی ہیں اور آرٹسٹ ہی ہیں جو کہ اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. اور بات کو ہماری لائرز بھی بہت اچھی جا رہی ہیں. ہمارے آپ دیکھیے لا ڈپارٹمنٹ کو ہمارا دیکھ سکتے ہیں. عاصمہ جہانگیر ہماری سب کی وہ بہادر خاتون ہیں جن کو پھر ہم
جن کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے آتے ہیں اور تھوڑے سے ایکٹیوسٹ بن گئے. ہم قلمکار بھی ایکٹیوسٹ بن گئے. فہمیدہ ریاض کے ذریعے ہم ایکٹیوسٹ بنے ہیں. ہماری کشور ناہید صاحبہ ہماری اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہی ایک رول ماڈل ہیں ہمارے پاس. ان رول ماڈلس کو دکھانے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے میرا فورم بہت کام کر رہا ہے. جو کچھ پیچھے پاکستان میں ہوا پچھلے ایک ہفتے کے دوران، جی، اس میں آپ کے فورم نے بھی کچھ نہ کچھ رائے قائم کی ہوگی کہ آیا جو واقعہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر، اس میں حکومت کی غلطی تھی یا پولیس نے کہیں سستی دکھائی، یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس افسوسناک سانحہ کے بعد بھی ایک دن کے اندر 10 کیسز اخبار میں رپورٹ ہوئے ہیں. آج بھی جو سلیم صافی صاحب کا کالم چھپا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ تعداد بتائی ہے کہ بھئی کتنے ہزار خواتین جو ہیں وہ اغوا ہوئی پاکستان کے اندر، کتنے کے اوپر تیزاب پھینکے گئے، کتنے کے ساتھ ریپ ہوئے. یہ ساری تفصیل آج کے اخبار میں موجود ہے. تو اس میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ بھئی آیا یہ معاملہ کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جو قلمکار خواتین ہیں انہی کو آگے آنا پڑے گا تو تبھی وہ اس معاملے میں کوئی مثبت قدم اٹھایا جا سکتا. جی، اسی کے لیے ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم پروگریسو رائٹرز کو اپریشیٹ اس سلسلے میں کرتے ہیں، کیونکہ پروگریسو رائٹر جو ہوتا ہے وہ ادب کو برائے ادب لیتا ہے، وہ برائے ادب نہیں بلکہ برائے اصلاح لیتا ہے، اور اس سے اصلاح معاشرہ کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے. اور اس میں ایک ٹریننگ، ایک تربیت آتی ہے کہ بھئی تمہیں ایسے حالات ہیں، یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اچھا، یہ ری ایکشن جو ہیں ہمارے ہاں، یہ اس میں ہم لوگ قلمکار خواتین بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. ہم انہیں پازیٹیو طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے کیسے ان واقعات سے روک سکتی ہیں. اب یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا ہے، وہ تو آپ سمجھیے کہ ہمارا معاشرہ ایک پھوڑا بن چکا تھا نا. اس پھوڑے میں ایک سوئی چبھی اور اتنا پس سامنے آیا. اور آپ یہ دیکھیے گا سب سے جو برا رویہ ہے وہ ہماری پولیس کی طرف سے ہمیں ان کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ان کی طرف سے آیا کہ نکلی کیوں. ہم خواتین تو یہی لفظ سن کے تھک گئے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی برا واقعہ ہو جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ نکلی کیوں، تمہیں تو تمہاری حدود میں رہنا تھا، تم محرم کے بغیر کیوں گئی، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے دہلیز کیوں پار کی، اس لیے تمہارے ساتھ باہر ایسے ہو گیا. تو یہ وہ جملے ہیں جن کو سن کر اب ہم خواتین تھک چکی ہیں. اب ہمیں اکیلا نکلنا ہے، ہمیں بہادری سے سامنے آنا ہے. اور اگر میں بھی پڑھ رہی تھی، میرے پاس بہت سی تقریباً ہمارے ممبرز ہیں، 5000 سے زیادہ، 5000 سے زیادہ بچیاں ہیں جو اب سوال کر رہی ہیں ہم سے، مطلب اسپیشلی مجھ سے یا اپنی بزرگ خواتین سے، کشور ناہید صاحبہ سے، اور جو ہماری ہنا صاحبہ ہیں، ہنا جیلانی صاحبہ ہیں، ہماری رائٹر ہیں بے تحاشا، ان کے پاس بے تحاشا سوالات آ رہے ہیں بچیوں کے کہ میم آپ لوگوں نے تو اپنی زندگیاں گزاری اور آپ کو زندگی میں اتنی اسٹرگل نہیں کرنی تھی کیونکہ آپ کی دفعہ سوسائٹی مختلف تھی. ہمارے ہاں اکنامیکل چیلنجز اب زیادہ ہیں، ہمیں ہر حال میں باہر نکل کے جاب کرنی ہے، ہمیں ہر حال میں کچھ بننے کے لیے آگے جانا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ہر حال والا چانس نہیں تھا. آپ کے پاس 2 آپشنز تھے کہ یا تو آپ شادی کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں اپنے شوہر، باپ یا بھائی کے ساتھ، اور گھر میں بیٹھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کر لیتی تھی. ہمارے پاس اب یہ چانسز نہیں رہ رہے، اکنامیکل ریزنز، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کو یہ پاکستانی قوم کو میں بھی یہ بتانا چاہتی ہوں، اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یو کانٹ امیجن کہ اس واقعے کے بعد پاکستان میں بچیوں میں ڈپریشن کتنی بڑی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بچیاں کتنی خوفزدہ ہوئی ہیں اور کتنی نا امید اور مایوس ہوئی ہیں. لڑکیاں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہیں، مایوس ہو گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں کہ ہمیں تحفظ نہیں ملے گا. اگر ہم تو ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اور مطلب اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا قانون، ہماری حکومت، ہمارا خاص طور پر ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اپنا محافظ سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کہے گا نکلی کیوں، کیا کیوں. ہمیں تو یہ جملے سننے پڑیں گے. تو ان کا قانون، ان کا حفاظت اور ان کا فرض کہاں رہ جاتا ہے؟ ایز اے رائٹر آپ پاکستانی معاشرے کو اخلاقی طور پر زوال پذیر دیکھتی ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر مہذب ہوتی چلی جا رہی ہے اس طرح پاکستان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرف مثبت تبدیلی ہے؟ میں سمجھتی ہوں، میں تو پازیٹیو رہتی ہوں ہمیشہ. مجھے مثبت تبدیلیوں کو دیکھنے کا ہی شوق ہوتا ہے. انفیکٹ ایسا ہے کہ بہت سی خواتین، خاص طور پہ میں خواتین ہی کو آبزرو کرتی ہوں. مردوں کو تو کرنا ہی پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں نا. وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر ہمیں ہرڈلز کیا آ رہی ہیں، ہمارے راستے کون روک رہا ہے. تو وہ ایک مردانہ ذہنیت جو موجود ہے، اس میں مرد جو ہے وہ بہت ریئیکشنری ہو رہا ہے. وہ عورت کو ترقی کرنے کے لیے ترقی اس کو جس طرح وہی میرا جسم میری مرضی کو نیگیٹو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے نا، اس میں عورت کو ایک بحیثیت ایک انسان نہیں دیکھا جا رہا، اس کو بحیثیت ایک سیکس سمبل ہی دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارا معاشرہ اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا کہ بھی عورت ایک شخصیت ہے اور ایک مکمل پرسنالٹی ہے. وہ اپنی حفاظت بھی خود کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے لڑ بھی سکتی ہے، وہ اپنے لیے کما بھی سکتی ہے، وہ اپنی زندگی بھی خود گزار سکتی ہے. جب یہ والا ہمارے ہاں ایسے بہت سے مرد ہو گئے ہیں جو قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹڈ ہے. بہت سے ماں باپ، بہت سے بہن بھائی، بہت سے بھائی، بہت سے شوہر اپنی خواتین کو بہت پازیٹیو طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے تو اچھی امید ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک گروپ، ایک طبقہ ہے جو ریئیکشنری ہو رہا ہے. لیکن تربیت کی بات ہوتی ہے، بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور تجربات ہوتے ہیں. اب اگر جن مردوں کو پازیٹیو تجربات ہوتے ہیں، جن کی بیٹیاں، جن کی بیویاں یا جن کی بہنیں مضبوط ہیں، ان کے کردار مضبوط ہیں یا ان کی شخصیتیں مضبوط ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اور ایک ترقی یافتہ ملک میں ایک باشعور اور ایک مضبوط شہری کا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو وہ باپ اور بھائی اور شوہر تو اپنے گھر والوں پہ بہت فخر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں آگے آئیں، ان کی بہنیں آگے آئیں، ان کی بیٹیاں آگے آئیں. تو یہ پازیٹیوٹی بھی نظر تو آتی ہے، اس کو بھی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے اچھی رائے دی، اچھا متعارف، خود بھی اپنے آپ کو بھی متعارف کرایا، اور معاشرے کے جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے ایک بڑی اچھی روشنی ڈالی، جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں. بہت شکریہ. بشرا ملک صاحبہ، کتابیں تو آپ نے 3 لکھی، لیکن ڈرامہ آپ نے 1 لکھنے کے بعد وہ لائن چھوڑ دی، اسی کیا وجہ ہے؟ یا کوئی ذہن میں ہے ڈرامہ؟ کہ آج کل تو ڈرامہ کی بہت پاپولر ہو رہے ہیں. جی، ڈرامہ تو میرا ہمیشہ میرے ذہن میں چلتا ہی رہتا ہے. جو میرے ریڈرز ہوں گے وہ میرا افسانہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ اس کو ڈرامے کے کانسیپٹ میں ہی دیکھ پاتے ہیں. لیکن ڈرامہ نگار تو میں بیسیکلی ڈرامہ نگار ہی ہوں. لیکن بات ایسی ہوئی تھی کہ جب میں 2001 میں پاکستان سے یہاں آئی تو انٹرنیٹ اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. وہ پی ٹی وی والا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا، یعنی صرف اپنا ایک چینل ہوتا تھا اور اسی پر سب چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو گئی، اور ادھر ہم بھی نئی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور نئے معاشرے کو میں ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں کچھ سال مجھ سے نگلیکٹ ہوا. لیکن جب میں نے دوبارہ اپروچ کیا تو آئی فاؤنڈ نو پلیس فار می. اتنے نئے لوگ اس مارکیٹ میں اتنے نئے لوگ اتر چکے تھے کہ میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی وہاں. تو آپ نے تصنیف کا کام جو ہے شروع پھر لہٰذا میں نے سوچا کہ چلیں ہم اپنا ہی کام کرتے ہیں، اور اپنی تصنیف اور اپنے فورم کی بچیوں کی پروگریس کے لیے ہی ہم کام کرتے ہیں. تو میں نے خواتین رائٹرز کی پروگریس کے لیے سوشل کام شروع کر دیا. ذہنی طور پر تو آپ یقیناً ڈرامے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتی ہوں گی. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو کیا آپ اس طرف دوبارہ سے اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بیسیکلی ڈرامہ نگار ہوں پیدائشی، اور ہر چیز کی پوری ایک تصویر اور فلم بن جاتی ہے.
اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا تو میں ضرور لکھوں گی، بلکہ میرے پاس کافی کچھ لکھا ہوا پڑا ہے. اور میرے جو پہلے پروڈیوسر ہیں عزیز اجاز صاحبہ، وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ کافی بار ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اور لیکن ہم اس کو ابھی تک پایا تکمیل تک پہنچا نہیں سکتے. لیکن لکھوں گی ضرور، میرا بہت اس معاملے میں شوق ہے. اور میں اب یہ جو آپ کی آخری کتاب ہے، اس میں جو آپ نے جس موضوع کو چھیڑا ہے، یہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا موضوع ہے. تو آیا اسی کے بعد آپ اس کو اسی کتاب کی آگے چلیں گی؟ مطلب کوئی نیا ایڈیشن آئے گا، یا اس کا سیکنڈ باب آئے گا، یا جی ہاں، یہ تانیثیت کا نیا دور ایکچولی حقیقت میں یہ ہے کہ میرا ایک پروجیکٹ ہے. یعنی ہم نیو فیز آف فیمنزم کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اور اس کو 100 سال پر میں نے محیط کیا ہے، 100 سال کی رائٹنگز کو لیا ہے. جو یہ پہلی کتاب ہے نیا اسلوب نئی عورت، یہ افسانہ ہے، مختصر افسانے کو میں نے جمع کیا ہے، 100 سالہ افسانے کو. اور اس میں دیکھا ہے کہ خواتین کی ذہنی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑھی کیسے ہیں، اس کی قوت میں کیا اضافہ ہوا، اس کے قلم میں یا اس کے اظہار بیان میں کیا چینجز آئی ہیں، وقت نے کس طریقے سے اس کے موضوع کو اور اس کے پرابلمس کو کیسے سامنے لے کر آئے ہیں. اور اگر آپ اس کو جو بھی پڑھ رہا ہے وہ مان رہا ہے اس بات کو کہ ہماری خاتون اب وہ گھریلو مسئلوں سے، ساس بہو کے چکر سے نکل کر، شادی کی پریشانیوں سے نکل کر اکنامیکل پریشانیوں میں پڑی ہوئی ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لا کر اپنے پروفیشن، اپنے مقام اور اپنی حیثیت پہ بات کرنے لگی ہے، اور وہ اس کو ڈسکس کر رہی ہے. جو نئی اس میں، کیونکہ اب 2019 تک کی نئی قلم کار کا بھی اس میں قلم کاروں کا بھی تحریریں شامل ہیں، تو اس لیے جب اس موضوع کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا چینج آیا ہے. اب آپ نے پوچھا، یہ کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے، اس میں 3 کتابیں ہیں. ایک اب ہماری اگلی کتاب آ رہی ہے، وہ نظم پر. ہم نے اس میں نظم لی ہے، خواتین کی نظم. وہ 100 سالہ نظم پر مشتمل ہے کہ 100 سال میں خواتین نے نظم کے ذریعے تانیثیت یا اپنے نسائی شعور کو، یعنی وہ جو فیمنسٹ کانشسنس ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے سامنے معاشرے کے سامنے لائے ہیں. جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ معاشرہ بنانا پڑتا ہے، معاشرے کی تربیت کرنی پڑتی ہے، معاشرے کو ذہنی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے. اب خاتون کو کیونکہ اپنے اکنامیکل مسائل خود جھیلنے ہیں، اس کو خود باہر نکلنا ہے، اپنے لیے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، موٹر وے جیسے واقعات سے بچنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بہادر کرنا ہے، یا اتنا مضبوط کرنا ہے، یا اپنی پولیس کو ذہنی طور پہ تربیت دینی ہے کہ بھئی یہ کبھی مت کہو، مجھے بھی اسی طرح تحفظ دو جیسا تم ایک مرد کو تحفظ دیتے ہو. تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ مرد لٹ گیا تو تم مجھ سے تو کبھی نہیں پوچھتے تو اس وقت کیوں نکلا، تم نے اس وقت فلاں چیز کیوں چیک نہیں کی. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیا جائے. تو ہم نظم کو لے رہے ہیں. نظم کے بعد جو ہمارا تیسری کتاب آئے گی، وہ ہے فیمنزم ناول پر، فیمنسٹ ناول، یعنی اردو میں خواتینی نسائی شعور کے ساتھ، خاتون کی آواز کے ساتھ، یا خواتین کی فیلنگز کے ساتھ، اپنے آپ کو انسان سمجھنے کی فیلنگز کے ساتھ، بجائے کہ ایک پردہ دار یا خوفزدہ یا ڈری ہوئی بہو، بیوی یا بیٹی جس کو باپ بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، دادا بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، نانا بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو جس کے اتنے بہت سے محافظ ہیں. اور ایک اب ایسی خاتون ہے جس کا کوئی محافظ نہیں ہے، لیکن اس نے معاشرے میں اپنا مقام بنایا ہے، اپنے آپ کو خود انسان بن کے اپنی حفاظت کی ہے. تو ہم ایسے ناولز کو جمع کریں گے. ہمارے 3 کتابیں آئیں گی. ایک تو پائپ لائن میں موجود ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر میں وہ یہی سنگ میل ہی سے چھپ کر معاشرے کے سامنے آئے گی، اس میں نظم ہوگی. اور پھر تیسری جو ہماری کتاب آئے گی وہ ناولز ہوگی، کہ وہ ناولز جو لکھے ہیں ان پر ڈسکشن ہوگی، ان ناولز پر کہ کیسے ہماری ادیباؤں نے، ہماری ادیب خواتین نے کس طریقے سے کسی خاتون کی پوری زندگی کو پورٹرے کیا، اور کیسے ایک ناول کمپلیٹ لکھا. کیونکہ شارٹ سٹوری میں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آ جاتا ہے اور یا اشارتاً ہو جاتا ہے زندگی، لیکن ناول میں تو آپ ایک ایک سٹیپ بتاتے ہیں نا. لیکن آرٹیکل کے اندر بھی بہت ساری خواتین آرٹیکل لکھتی ہیں، اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا خواتین کو.
جی جی خواتین تو اگر خواتین کو بہت اگر آرٹیکل اگر آپ اکٹھے کرنے شروع کریں تو بہت ہو وہ جائیں بھی گے، سینکڑوں ہو جائیں گے. بہت سینکڑوں ہو جائیں گے. اس لیے پھر ہمیں کچھ اس طرح تقریر حصے ہے، بنانے تقریر پڑتے کے ہیں. اندر بھی بعض خواتین نے بہت زیادہ جی اور بہت دیکھیں ہر کسی کو اپنے اپنے محاذ پہ خود لڑنا ہے، اور پھر اس اتنے بہت سے محاذ ہیں تو ہر کچھ نہ کچھ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ راستہ سلیکٹ نہیں، کیا جو کہ آپ نے میں 3 پہ محدود رکھا تو آپ آرٹیکل اور اس پہ وہ بھی پھر تقریر انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. دیکھتے ہیں ہمت اور اپنی ایک ذاتی ہمت ہوتی ہے. دوسرے اکنامیکل مسائل بھی تو ہوتے ہیں. کتاب چھاپنے میں بہت پیسہ لگتا ہے. ہمیں تو سائٹ سیورز اس پروجیکٹ میں سائٹ سیورز ایک آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل آنکھوں کی بینائی سے متعلق ایک بہت بڑا سوشل ادارہ ہے. تو ہمیں وہ سپورٹ کر رہا ہے. وہ ہمیں ان کتابوں کی پرنٹنگ کے لیے کچھ فنڈ دیتا ہے. کچھ فنڈ ہم خود ڈالتے ہیں، میں ذاتی طور پہ ڈالتی ہوں. تو اور ہم مل کر یہ کتاب سامنے لاتے ہیں کیونکہ وہ نابینا خواتین کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ نابینا خواتین کو. تو ہم لوگ پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم ان کی مدد بھی کریں. ہم ان کو ادیب خواتین ڈھونڈ کے دیتے ہیں جو نابینا ہیں یا معذور ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہینڈی کیپ ہیں، اور ان کو لیکن وہ خواتین کے حوالے سے مضبوط کام کر رہی ہیں. وہ ہماری ہزاروں کروڑوں خواتین سے بہت مضبوط خواتین ہیں. تو ہم ان کو بھی سامنے لانا چاہ رہے ہیں. بہرحال جی، آپ کی تینوں کتابیں جو ہیں وہ سنگ میل پبلیکیشن نے شائع کی ہیں، اور سنگ میل پبلیکیشن بہرحال ایک نام ہے اور وہ ایسی ہر کتاب کو شائع نہیں کرتا تھا کہ اس کے اندر صحیح مضمون نہ بیان کیا گیا ہو. بہرحال ناظرین، آج کا یہ ہمارا مقصد پروگرام تھا جو ہم نے آپ کو جرمنی میں رہنے والی ایک ریبہ خاتون جو ہے ان سے متعارف کروانے کے لیے آج یہ پروگرام کیا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ یقیناً یہ کتاب کی طرف بھی خریدنے کی طرف رجوع کریں گے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ بشرا ملک صاحبہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹنگس ہماری جاری رہیں گی. آپ کا بشرا ملک صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ آج خاص طور پر فرینکفرٹ تشریف لائیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. جی ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کو اس کتاب سے دلچسپی بھی پیدا ہوئی ہوگی، اور میں بہت شکر گزار ہوں عرفان صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.